رات کے سناٹے میں گاؤں کی گلیاں خاموش تھیں۔ ہر طرف اندھیرا اور ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ گاؤں کے کچے مکانوں کے بیچ ایک کمرہ ایسا بھی تھا جہاں سے ڈھولک کی مدھم آواز گونج رہی تھی۔ یہ کمرہ مشہور ڈھول بجانے والے صابر دھولیا کا تھا۔ صابر دن بھر کھیتوں میں مزدوری کرتا اور رات کو اپنے شوق اور پیشے کے طور پر ڈھول بجاتا۔ شادی بیاہ، خوشی کے موقع یا میلے بغیر صابر کے ڈھول کے سب ادھورا لگتا تھا۔ صابر کی زندگی سادہ تھی، غریب ضرور تھا لیکن خوش تھا۔ گاؤں والے اسے عزت دیتے، اس کے ڈھول کی تھاپ پر سب جھوم اٹھتے۔ لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایک رات اس کا ڈھول اسے ایسے مقام پر لے جائے گا جہاں سے واپس آنا کسی خواب سے کم نہ ہوگا۔ آدھی رات کے قریب دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ صابر چونک گیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ دروازہ کھولنے گیا۔ سامنے دو لمبے قد کے آدمی کھڑے تھے۔ ان کی شکلوں پر عجیب سا تاثر تھا، جیسے مسکراہٹ بھی ہو مگر خالی خالی آنکھیں۔ ان کے کپڑے ایسے تھے جیسے کسی پرانی صدی کے ہوں، لمبے چوغے اور کالی پگڑیاں۔ انہوں نے آہستہ مگر پراسر آواز میں کہا، ہمیں ابھی ایک شادی میں ڈھول بجوانا ہے۔ پیسے کی فکر نہ کرو، جتنا مانگو گے ملے گا، بس ابھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ صابر حیران تو ہوا، لیکن پیسوں کے لالچ نے سوچنے کا موقع نہ دیا۔ اس نے ڈھول اٹھایا اور کہہ دیا، ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ وہ دونوں صابر کو باہر لے آئے۔ وہاں ایک گھوڑا گاڑی کھڑی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ گھوڑا بالکل سیاہ تھا، اس کی آنکھیں کالی تھیں۔ صابر کچھ ڈرا، لیکن چونکہ وہ زیادہ سوچنے والا آدمی نہ تھا، بیٹھ گیا۔ گاڑی چل پڑی۔ شروع میں راستہ عام سا لگ رہا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، صابر کو عجیب محسوس ہونے لگا۔ سڑک ختم ہو گئی، پھر بھی گاڑی چل رہی تھی۔ کبھی ایسا لگتا جیسے زمین پر ہے، کبھی لگتا جیسے ہوا میں تیر رہی ہے۔ چاروں طرف گھنا اندھیرا اور سناٹا تھا۔ صرف گھوڑے کے قدموں کی ٹاپ سنائی دیتی تھی، لیکن قدموں کی ٹاپ کے باوجود گھوڑے کے پاؤں زمین کو چھوتے نہ تھے۔ صابر کے دل میں خوف جاگ رہا تھا۔ اس نے دبے دبے لہجے میں پوچھا، بھائی یہ شادی کہاں ہے؟ گاؤں تو پیچھے رہ گیا۔ ان میں سے ایک آدمی نے گردن موڑ کر کہا، قریب ہی ہے، بس قریب ہی۔ ان کی آواز میں کچھ ایسا اثر تھا کہ صابر خاموش ہو گیا۔ کافی دیر بعد اچانک دور سے روشنی نظر آنے لگی۔ صابر نے آنکھیں مل کر دیکھا، یہ روشنی عام چراغوں یا دیے کی نہیں تھی، جیسے کسی نے ہوا میں آگ کے شعلے معلق کر دیے ہوں۔ گاڑی روشنیوں کی طرف بڑھتی گئی اور کچھ ہی دیر میں ایک وادی آ گئی۔ وہ منظر دیکھ کر صابر کی آنکھیں کھل گئی۔ دور دور تک ہزاروں لوگ جمع تھے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، لیکن ان کی آنکھیں، وہ آنکھیں انسانوں کی نہ تھیں۔ کسی کی آنکھیں سبز، کسی کی پیلی، کسی کی سرخ، جیسے دہکتے کوئلے۔ عورتیں لمبے لباس میں، ان کے بال زمین سے بھی نیچے گھسٹتے جا رہے تھے۔ مرد لمبے قد کے، ان کے قدم زمین کو چھوئے بغیر چل رہے تھے، اور سب کسی شادی کی تیاری میں مصروف لگ رہے تھے۔ صابر کو ایک آدمی نے کہا، ڈھول بجاؤ، دلہا دلہن کی بارات ہے۔ صابر کے ہاتھ کانپ گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ لیکن سامنے اتنا بڑا مجمع تھا، سب کی نظریں اس پر تھیں۔ اس نے ہمت کی اور ڈھول بجانا شروع کر دیا۔ پہلی تھاپ کے ساتھ ہی ایک خوفناک منظر شروع ہو گیا۔ ہجوم اچھلنے لگا۔ کوئی ہوا میں اڑ رہا تھا، کوئی زمین پر گھوم رہا تھا، کوئی کہکہے لگا رہا تھا، کوئی چیخ رہا تھا۔ عورتیں ایسے ناچ رہی تھیں جیسے زمین کو چھوئے بغیر فضا میں تیر رہی ہوں۔ مردوں کے ہاتھ لمبے ہو کر فضا میں لہرا رہے تھے۔ صابر ڈھول بجاتا رہا، لیکن اس کی آنکھوں سے پسینہ بہنے لگا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خواب میں ہے یا کسی اور دنیا میں۔ گھنٹوں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ صابر کے ہاتھ تھک گئے، لیکن کسی کو پرواہ نہ تھی۔ آخرکار ایک شور سا ہوا اور سب نے ہا کی آواز نکالی۔ پھر دو وجود سامنے لائے گئے، دولہا اور دلہن۔ دولہا کی آنکھیں سبز شولوں کی طرح جل رہی تھیں۔ اس کے کپڑے چمکتے تھے، لیکن اس کے پاؤں زمین سے 2 انچ اوپر تھے۔ دلہن کے چہرے پر نقاب تھا۔ جیسے ہی وہ قریب آئی، صابر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دلہن کے نقاب کے اندر سے سرخ روشنی جھلک رہی تھی۔ صابر نے دل میں کہا، یا اللہ، یہ کیسا تماشا ہے، یہ انسان نہیں لگتے۔ صابر کے سامنے عجیب سا سامان تھا، دلہن نقاب میں، دولہا سرخ آنکھوں والا،
اور ہجوم کسی وحشتناک جشن میں مشغول۔ ڈھول کی تھاپ رکتی تو سب وحشیوں کی طرح شور مچاتے، اور جب وہ دوبارہ ڈول بجاتا تو سارا مجمع آسمان کی طرف اچھلنے لگتا۔ صابر کے ہاتھ کانپ رہے تھے، پسینے سے کپڑے تر ہو گئے تھے، لیکن ہجوم کے دباؤ میں وہ ڈھول بجانے پر مجبور تھا۔ دل ہی دل میں وہ بار بار کلمہ پڑھ رہا تھا۔ آخر وہ لمحہ آیا جب دلہن کو دولہا کے قریب بٹھایا گیا۔ اچانک ایک عورت، جس کے بال گھٹنوں سے بھی نیچے تھے، آگے بڑھی اور دلہن کا نقاب ہٹا دیا۔ صابر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دلہن کا آدھا چہرہ بے حد حسین تھا، جیسے چاند کی طرح روشن، مگر دوسرا آدھا چہرہ جل کر سیاہ ہو چکا تھا، آنکھ دہکتے انگارے کی طرح، دانت نوکیلے، ہونٹ سیاہ۔ وہ دلہن صابر کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ وہ مسکراہٹ ایسی تھی جس سے خون جم جائے۔ صابر کے کانوں میں آواز گونجی، ڈھول والے، تمہیں انعام ملے گا۔ نقاب اٹھتے ہی ہجوم کا شور بڑھ گیا۔ سب نے عجیب و غریب آوازیں نکالنی شروع کر دیں۔ کوئی درخت پر چڑھ کر الٹا لٹک گیا، کوئی ہوا میں معلق ہو گیا۔ عورتوں نے اپنے بال کھول کر فضا میں گھمانے شروع کیے۔ ان کے قہقہے جنگل میں بجلی کی کڑک کی طرح گونج رہے تھے۔ صابر نے نظریں جھکائیں اور ڈھول بجانے لگا، لیکن اب ہر تھاپ کے ساتھ اسے یوں لگتا تھا جیسے اس کی جان نکل رہی ہو۔ دلہن بار بار اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی اشارہ کر رہی ہو۔ کچھ دیر بعد بارات کا شور تھما۔ سب لوگ ایک دائرے میں بیٹھ گئے۔ دلہن نے آہستہ آہستہ چل کر صابر کے پاس آ کر اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی رکھ دی۔ اس کی آواز سانپ کی پھنکار کی طرح تھی۔ یہ ہمارا انعام ہے، تم نے ہمارا دل خوش کیا، لیکن یاد رکھو، دوبارہ ہمارے راستے میں مت آنا۔ صابر کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اس نے تھیلی پکڑ لی اور سر جھکا دیا۔ پھر وہی دو اجنبی جو اسے لائے تھے گاڑی کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ صابر گاڑی میں بیٹھا تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس بار سفر اور بھی خوفناک لگ رہا تھا۔ چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن گاڑی بغیر کسی راستے کے دوڑ رہی تھی۔ کبھی لگتا ہوا میں تیر رہی ہے، کبھی لگتا زمین کے اندر جا رہی ہے۔ آخر کار اسے نیند جیسا سا غشی طاری ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو صبح کا اجالا تھا، اور وہ اپنے ہی گاؤں کے قریب کھڑا تھا۔ گاڑی اور وہ دونوں اجنبی غائب تھے۔ صابر نے ہمت کر کے تھیلی کھولی۔ رات کی روشنی میں جو سونے کے سکے لگ رہے تھے، اب دن کی روشنی میں وہ جلتے ہوئے کوئلے نکلے۔ دھواں اس کے ہاتھ کو جلانے لگا۔ وہ خوف سے چلایا اور تھیلی زمین پر پھینک دی۔ اس کی چیخ سن کر گاؤں والے جمع ہو گئے۔ سب حیران رہ گئے، کیونکہ صابر کے سر کے بال راتوں رات سفید ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سائے تھے، جیسے کئی سال بوڑھا ہو گیا ہو۔ صابر نے لوگوں کو رات کی کہانی سنائی، لیکن کسی نے یقین نہ کیا۔ لوگ ہنسنے لگے کہ شاید اسے خواب آیا ہوگا، لیکن اس کے جسم کی کپکپی، بالوں کا سفید ہونا اور آنکھوں کی وحشت سچ بیان کر رہی تھی۔ اس دن کے بعد صابر نے کبھی ڈھول نہ بجایا۔ وہ دن رات خاموش رہنے لگا۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ وہ اکثر تنہائی میں بیٹھ کر خالی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتا رہتا۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ رات کے سناٹے میں اب بھی گاؤں کے کنارے سے ڈھول کی مدھم تھاپ سنائی دیتی ہے، حالانکہ صابر نے ڈھول کو ہاتھ لگائے برسوں گزر چکے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جنات نے اسے اپنا غلام بنا لیا ہے، اور جب وہ چاہتے ہیں اس سے ڈھول بجاتے ہیں، ایسی تھاپ جو صرف وہی سن سکتے ہیں جن کے مقدر میں جنات کی دنیا دیکھنا لکھا ہے۔ صابر کی کہانی گاؤں کے بچوں کے لیے ڈراؤنی داستان بن گئی۔ بزرگ نصیحت کرتے ہیں کہ کبھی اجنبیوں کے ساتھ اندھیروں میں نہ جانا، چاہے کتنا ہی بڑا لالچ کیوں نہ ہو۔ جنات کے کاموں میں دخل دینا انسان کو کبھی خوشی نہیں دیتا۔ اور یوں ایک عام دھول بجانے والا جو لوگوں کو خوشی دینے کے لیے جانا جاتا تھا، خود ایک ایسی وحشتناک کہانی کا کردار بن گیا جو نسلوں تک سنائی جاتی رہی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔